بس نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں مگر روح ایک ہی ہے، اور خدمتیں بھی طرح طرح کی ہیں مگر خداوند ایک ہی ہے، باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہر انسان جو زمین پر آتا ہے خدا اسے اپنی نعمتوں سے نواز کر زمین پر بھیجتا ہے، اور ہر نعمت ہر انسان کو نصیب نہیں ہوتی۔ وہ چند مخصوص نعمتیں ہوتی ہیں جو ہر بندے میں خدا دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے آپ اپنے بدن پر غور کریں، اپنے بدن پر غور کریں کہ کون سی نعمت جو خداوند نے آپ سب کو دی ہوئی ہے۔ آپ کو خدا نے ہاتھ دیا ہوا ہے، خدا نے آپ کو زبان اور منہ دیا ہوا ہے، خدا نے چلنے کے لیے آپ کو پاؤں اور ٹانگیں دی ہوئی ہیں، اور خون کو گردش میں لانے کے لیے خدا نے دل آپ کو دیا ہوا ہے۔ اسی طرح جتنی مرضی نعمتیں خدا کی ہم دیکھتے جائیں تو ہر نعمت انمول اور انوکھی ہے، لیکن ہر نعمت ایسی بھی ہے جس کے بغیر بالکل گزارا نہیں ہے۔ اگر وہ نہ ہو تو انسان ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی ایک نعمت ہے، ہاتھ بھی۔ ہاتھ سے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ خود جانتے ہیں کتنے سارے کام ہیں جو ہم ہاتھوں سے لیتے ہیں، کتنے سارے کام ہیں جو ہم اپنے پاؤں سے لیتے ہیں۔ اسی طرح بہت ساری جس چیز کو بھی آپ چھیڑیں گے آپ کو اس کی قدر نظر آئے گی، لیکن ہم بے قدرے لوگ ہیں، ہم بے قدرے لوگ ہیں۔ جو نعمتیں ہمیں دی جاتی ہیں ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ ہمیں ہر چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہیے جو خدا نے ہمارے لیے دی ہے۔ تو آج ہم خاص طور پر دیکھیں گے کہ روح کی نعمتیں جو خدا نے ہم سب کو عطا کی ہیں۔ ہر بندے کو علیحدہ علیحدہ روح ہے۔ لکھا ہے کسی کو روح سے حکمت کا کلام ملتا ہے، کسی کو روح سے حکمت کا کلام ملتا ہے۔ وہ دنائی کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ عقل کے ساتھ بات کرتا ہے، وہ بے وقوفی نہیں کرتا، وہ ہٹ درمی نہیں کرتا، وہ ایسے اونگی بونگیاں باتیں نہیں کرتا، بلکہ دنائی کے ساتھ اور حکمت سے بات کرتا ہے۔ اور کسی کو حلم کا کلام ملا گیا ہے، اور کسی کو شفا کی نعمت دی گئی ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری نعمتیں ہیں جو ہر انسان کو اکٹھی نہیں دی جاتی، لیکن ایک بات آج ذہن میں بٹھا لیں، کسی کی نعمت کو دیکھ کر، کسی کے گفٹ کو دیکھ کر جو روح کا گفٹ ہے اس کو دیکھ کر حسد نہیں کرو، حسد نہیں کرو، کیونکہ بہت سارے لوگ حسد کرتے ہیں کسی کی نعمت پر۔ اگر کسی کو شفا کی نعمت ملی ہے تو دوسرا بندہ یہ نہ کہنا شروع کر دے میں بھی یہ کام شروع کر دیتا ہوں۔ تم وہ کام کرنے لگے ہو اپنے بال بوتے پر، تم وہ کام کرنے لگے ہو اپنے بال بوتے پر، اپنی صحیح پر، اپنی کوشش سے، لیکن خدا کی نعمت آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جن کے ساتھ وہ نعمت ہوتی ہے اس کے ساتھ خدا کا ہاتھ بھی ہوتا ہے، اور خدا انسان کو
جس کام کے لیے مقرر کرتا ہے، جس کام کے لیے اس نے اسے نعمت بخشی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسے سر انجام بھی اچھے طریقے سے دیتا ہے۔ تو ہمارے سامنے پرانے عہد نامے میں بھی اشعیا نبی ہمارے سامنے رکھتا ہے کہ خدا کی روح کس طرح سے ہے۔ اگر ہم اشعیا نبی کی کتاب اس کا 11 باب پڑھیں تو اس میں لکھا ہے، لیکن یسی کے تنے سے ایک کونپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک نونہال اگے گا اور اس پر خداوند کی روح قرار پائے گی، یعنی حکمت اور فہم کی روح، مشورت اور قوت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ یہ وہ روحیں ہیں، روح تو ایک ہی ہے لیکن کس پر اترتی ہے؟ جو خدا کا مخصوص بندہ ہوتا ہے، جو خدا کا بلایا ہوا بندہ ہوتا ہے۔ اور اس روح کے بارے میں، اس نعمت کے بارے میں جب یسوع مسیح کے متعلق یہ بات کی جاتی ہے تو یہ اس پر لاگو آتا تھا کہ اس پر یہ ساری نعمتیں اتری ہوئی تھی، اس پر یہ ساری نعمتیں اتری ہوئی تھی، اور ہم ان نعمتوں میں سے اس کے شریک ہوتے ہیں، اس کے شریک ہوتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سامنے 7 نعمتوں کا ذکر بڑی خوبصورتی سے کیا گیا ہے۔ 7 نعمتوں کا ذکر، یعنی نبوت کی روح، نبوت کی خدمت، خدمت کی نعمت، تعلیم دینے کی نعمت، نصیحت کرنے کی نعمت، خیرات کرنے کی نعمت، رہنمائی کرنے کی نعمت اور رحم کرنے کی نعمت۔ یہ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں جو دیا گیا ہے ہم کس طرح اس کو عمل میں لاتے ہیں۔ اگر ہمیں نبوت کرنے کی نعمت دی گئی ہے تو مت دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائیں۔ یہ مت کہیں کہ وہ نبوت کر رہا ہے میں بھی نبوت کرنا شروع کر دوں، نہیں، جو نبوت، جو خدمت یا جو نعمت آپ کو ملی ہے آپ اس میں مصروف رہیں، آپ اس میں مصروف رہیں اور دل لگی سے وہ کام کریں، دل لگی سے وہ کام کریں۔ اگر آپ کو خدمت کی نعمت ملی ہے تو آپ اس خدمت کو دل و جان سے کرو، مخلص انداز سے کرو، دیانتداری سے کرو، لاپرواہی سے نہیں کرو۔ کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ ہم کئی لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرو، کئی لوگوں کو کہتے ہیں دعا کرو، لیکن وہ دعا نہیں کرتے، وہ دعا نہیں کرتے۔ گھر میں وہ کرتے ہوں گے اکیلے، جماعت میں دعا کرنے سے وہ تھوڑا ہچکچاتے ہیں، لیکن ہمیں انہیں اگنور نہیں کرنا چاہیے، نہ انہیں برا بھلا کہنا چاہیے۔ ان کی حوصلہ افزائی ضرور کرو لیکن برا بھلا نہ کہو، نہ انہیں تانا دو کہ اس کو دعا نہیں آتی، وہ جماعت میں دعا نہیں کرتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی نعمت آپ سے زیادہ اور کوئی ہو سکتا ہے وہ ڈسپلن میں بہت زیادہ اچھا یا اچھی ہو، وہ کھانا پکانے میں بہت زیادہ ماہر ہو، وہ جب خدا کے لوگ اکٹھے ہو تو ان کو پانی پلانے میں زیادہ مدد کرتی ہو یا کرتا ہو۔ اس طریقے سے ہر ایک کی نعمت فرق ہے، اور ہر ایک کو ایسے جج نہیں کرو یہ تو اس کو تو آتی نہیں، اس کو دعا نہیں آتی، یہ کلام کرنے کے لیے اٹھتا ہے، اس کو لیکچر نہیں آتا، اس کو یہ نہیں آتا۔ یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں ہیں، ہر ایک کو وہ نعمت نہیں ملی، اور ہر ایک کی نعمت کو اپریشیٹ کرو، ہر ایک کی نعمت کو اپریشیٹ کرو۔ کئی ایسے ہیں جن کو لکھا ہے نصیحت دینے کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ ہاں، یہ ذرا غور سے سننا،
اگر آپ کو نصیحت دینے کی نعمت ملی ہے تو اچھی نصیحت دو، اپنے ساتھی کو اچھی نصیحت دو، اپنے گھر والوں کو اچھی نصیحت دو، اپنے بچوں کو اچھی نصیحت دو، اپنے پڑوسیوں کو اچھی نصیحت دو، اپنے دوستوں اور سہیلیوں کو اچھی نصیحت دو۔ تو پھر یہ جب اچھی نصیحت دیتے ہو تو یہ خدا کی طرف سے آپ کو ایک تحفہ ملا ہوا ہے۔ ہاں، اگر آپ اس نصیحت کو، اس نعمت کو غلط انداز میں دیتے ہو تو تم خدا کا کام نہیں کرتے، ابلیس کا کام کرتے۔ دیکھو، ایک اچھا خاصا گھرانہ جا رہا ہے، ایک اچھی خاصی میاں بیوی رہ رہے ہیں، اچھے طریقے سے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں، لیکن آپ ان کے گھر میں جائیں اور بیوی کو کچھ اور نصیحت کر دیں، پٹی پڑھا دیں، دوسرے معنوں میں پٹی پڑھا دیں، ان کا ہنستا بستا گھر کیا ہو جائے گا؟ اجڑ جائے گا۔ یہ آپ خدا کی خدمت نہیں کر رہے، اور نہ جماعت کی خدمت کر رہے ہیں، اور نہ کلیسیا کی خدمت کر رہے ہیں، یہ آپ خدمت کر رہے ہیں ابلیس کی، کیونکہ ابلیس اتحاد نہیں دیکھ سکتا، ابلیس نفرت پھیلا سکتا، محبت میں لوگوں کو بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ ایک دفعہ غور سے سننا، ایک دفعہ دو میاں بیوی گھر میں بیٹھے بہت ہنس رہے تھے، خوش تھے، بہت خوش تھے ایک دوسرے کے ساتھ، اور ابلیس اوپر سے دیکھ رہا تھا، اور ابلیس نے دیکھا کہ یہ تو بہت ہنس رہے ہیں، بہت خوش ہیں، اتحاد میں ہیں، محبت میں ہیں، تو کیوں نہ ان کے اندر وہ نقطہ ڈالا جائے، وہ بات ڈالی جائے جس سے یہ بکھر جائیں آپس میں۔ تو ابلیس نے کوئی ایسی بات یا بیوی کے اندر ڈال دی یا مرد کے اندر ایسی ڈال دی، اور ایک دم ان کی ہنسی جو ہے وہ غصے میں بدل گئی، ایک دم غصے میں بدل گئی۔ وہ جو ہنس رہے تھے، خوش تھے، مل کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک دوسرے کو مارنا شروع کر دیا، اور علیحدہ علیحدہ ہو گیا، علیحدہ علیحدہ ہو گیا۔ ابلیس دیکھ کے خوش ہوا، ابلیس دیکھ کے خوش ہوا، اس نے کہا یہی میں چاہتا تھا، میرا مشن پورا ہوا لیکن خدا کا مشن ناکام ہوا۔ تو آج بھی ہمارے گھروں میں بھی خدا کا مشن کم بڑھ رہا ہے، ہم اس کے مشن پر کم توجہ دیتے ہیں، لیکن ابلیس کا مشن تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے۔ آپ اپنے گھروں میں دیکھیں، ہمارے گھروں میں ہمارے بچے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے بڑے ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے بزرگ ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، ہمارے بہن بھائی ہمارے خلاف ہو جاتے ہیں، اور ہم اس مخالفت کو، اس سچویشن کو کم کرنے کی بجائے بڑھاتے رہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ابلیس اپنا مشن زیادہ پورا کر رہا ہے۔ ہم ابلیس کی باتیں اس کلام سے نہیں سیکھتے، اس کلام سے نہیں دیکھتے، وہ شریر ہم میں سے ہو کر آپ تک پہنچتا ہے، آپ میں سے ہو کر دوسرے تک پہنچتا ہے، اور دوسرے سے ہو کر تیسرے تک پہنچتا ہے، اور وہ اپنا کام تیزی کے ساتھ کرتا رہتا ہے۔ ابلیس کسی نے دیکھا نہیں ہے، کہ دیکھا ہے کبھی کسی نے ابلیس؟ اور تصویروں میں تو دکھاتے ہیں، اس کالا سا ہے، اس کے سینگ ہیں، پتہ نہیں کیا کیا اس کی شکلیں بنائی ہوتی ہیں، یہ تصویروں میں آتا ہے، دکھاتے ہیں کہ اس طرح کا ابلیس ہے، لیکن آج تک کبھی کسی نے ابلیس دیکھا نہیں ہے۔ ابلیس آپ کے اندر ہوتا ہے، آپ کی نیت میں ہوتا ہے۔ جب آپ کی نیت خراب ہو جائے، سمجھو کہ خدا آپ کے در سے نکل گیا اور ابلیس آپ کے در پہ آ گیا، اور ابلیس زیادہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن غور کرو، ابلیس کو شکست دینے کے لیے ہمارے پاس ایک نمونہ مسیح یسوع نے چھوڑا ہوا ہے۔ ابلیس نے آ کر کیا کہا؟
جب یسوع پہاڑ پر گیا 40 دن 40 رات فاقے میں گزارا تو ابلیس کو یہ پتا تھا کمزوری پکڑتا ہے ابلیس. ابلیس نے کمزوری کیا پکڑی؟ لفظ لکھا ہے آخر کار اسے بھوک لگی. اس نے کہا یہ ساری باتیں ٹھیک ہے، یہ اس کی کمزوری آج میں نے پکڑ لی، اس کی بھوک لگی ہے. تو اس نے آ کر پہلا وار اس پر کیا، ان پتھروں سے کہہ کہ روٹی بن جائے. تو یسوع نے کیا جواب دیا تھا؟ انسان صرف روٹی ہی سے نہیں جیتا، بلکہ ہر اس کلمے سے، ہر اس بات سے جو خدا کے منہ سے نکل. اس کو جواب دیا. ابلیس کو اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیا، اس پر قابو پایا. لیکن ہم لوگ جب ابلیس ہماری کمزوری کو دیکھتا ہے، ابلیس قابو پا لیتا ہے اور خداوند پیچھے ہٹتا جاتا. یہی حال ہمارا کلام مقدس میں بہت ساری قوموں کا ہے، اور خاص طور پر بنی اسرائیل کا ہے، کہ خدا بیچارہ ان کو نکالتا رہتا ہے، دکھی حالتوں سے نکالتا ہے، بت پرستیوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، بگڑے ہوئے حالات سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، ظالموں کے منہ سے چھڑانے کی کوشش کرتا ہے. ہم پھر بھی ان کی طرف بھاگتے رہتے ہیں. ہمیں وہ یاد آتے رہتے ہیں، ہمیں وہ لمحے یاد آتے رہتے ہیں جو ہم نے ابلیس کے سائے میں گزارے ہوتے ہیں. جب بنی اسرائیل بیابان میں تھے تو انہیں ایک چیز کی یاد آئی. جب انہیں بھوک لگتی تھی تو انہیں ایک چیز کی یاد آئی. انہوں نے موسیٰ سے کہا تو ہمیں اس بیابان میں لے آیا ہے تاکہ ہم مر جائیں، ہم ہلاک ہو جائیں. حالانکہ ہلاکت ادھر تھی، ہلاکت مصر میں تھی، لیکن وہ مصر سے نکال کر انہیں سرزمین پر لانا چاہتا تھا، خدا کی بادشاہی میں لانا چاہتا تھا، واپس انہیں اس سرزمین میں لانا چاہتا تھا جہاں سے وہ گئے تھے. لیکن الزام کیا لگا دیا کہ تو ہمیں یہاں لایا تاکہ ہم ہلاک ہو جائیں. ہاں، وہاں ہم گوشت کی ہنڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے اور مزے سے کھاتے تھے. یہ ان کی یاد تھی کہ وہ دن اچھے تھے، وہ وقت اچھا تھا، اور تو ہمیں یہاں ہلاک ہونے کے لیے لایا ہے. حالانکہ نبی کا اور خدا کا یہ ارادہ تو نہیں ہے کہ بنی اسرائیل کو مصر کی غلامی سے نکال لے اور اس سرزمین پر لائے جہاں خوشی ہو، جہاں خدا ہو، جہاں ہر طرف سلامتی ہو. وہ تو ادھر لانا چاہتا تھا، لیکن لوگ واپس اپنی نگاہ رکھتے ہیں. ہم بھی کئی دفعہ واپس دیکھتے رہتے ہیں کہ وہ دن اچھے تھے، وہ دن اچھے تھے. جب تک تم وہ دن بھولو گے نہیں، ان کو اپنے اندر سے باہر نہیں نکالو گے، ذہن سے باہر نہیں نکالو گے، دل سے باہر نہیں نکالو گے، اس وقت تک تم یہ سرزمین تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو اس سرزمین کے لیے دعا کرنی ہے اور خدا سے مدد مانگنی ہے. اور دیکھو، انہوں نے تانا دیا، لیکن موسیٰ التجا لے کر چلا گیا خدا کے سامنے. موسیٰ التجا لے کر چلا گیا اس کے سامنے کہ یہ قوم جس کو تو نے کہا مصر کی غلامی سے ہمیں نکال، آج وہ مجھے تانا دے رہے ہیں کھانے کا، اور تھوڑی سی توجہ تو دے، میری بات بھی سن، ان کو کھانا دے. تو خدا نے کیا کہا؟ ان کے لیے آسمان سے بٹیر اور منسلوا بھیج دیا، جو کئی سالوں تک ان کے ساتھ رہا. وہ تو کبھی کبھی ہنڈیوں کے پاس بیٹھتے تھے نا، کبھی کبھی، تو یہاں تو روز ان کو بٹیر ملتے تھے. نعمتوں کو بروئے کار نہیں لاتے. اگر آپ کو خیرات کی نعمت دی گئی ہے، کئی لوگ ہیں جن کو سارے لوگ نہیں دے سکتے، یہ میں آج آپ کو بتا رہا ہوں. جس طرح یہ لکھا ہوا ہے نا، نعمتیں تو طرح طرح کی ہیں،
تو سارے لوگوں کو یہ نعمت نہیں دی ہوئی خدا نے، سارے لوگوں کو نہیں دی ہوئی کہ وہ خیرات کرے یا کسی کی خیر خائی کریں یا بلائی کے کام کریں۔ یہ دل کسی کسی کو خدا نے دیا ہوا ہے، کسی کسی کو دیا ہوا ہے کہ وہ اپنے میں سے نکال کر کسی اور کو دیتا ہے، اپنے میں سے نکال کر کسی اور کو دیتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا میرے لیے کیا ہوگا، وہ یہ سوچتا ہے خدا دے گا۔ ان کی زبان میں یہ لفظ ہوتا ہے، میں دیتا ہوں خدا مجھے دے گا۔ تو خدا ان کو واقعی دیتا ہے، بہت دیتا ہے۔ جو دیتے رہتے ہیں خدا ان کو دیتا رہتا ہے۔ لیکن جو نہیں دیتے آپ ان کو بھی جانتے ہیں۔ اگر یہ جگ بھرا ہی رہے، اس میں سے پانی نہ نکالو تو اس میں اور پانی ڈلے گا۔ یہ ایک عام سا تجربہ ہے۔ جگ پانی کا بھرا ہو یعنی نعمتیں اس میں زیادہ ہوں، اگر آپ ان کو شریک نہیں کرو گے کسی کے ساتھ، اس پانی میں سے کسی اور کو پانی نہیں پلاؤ گے، تو اوپر سے پانی کوئی آئے گا؟ کوئی پانی اس میں اور ڈالے گا؟ کوئی نہیں ڈالے گا۔ اس لیے جب ہمارے پاس آتا ہے، چاہے وہ پیسے کے روپ میں آئے، چاہے کسی بھی روپ میں آئے نعمت، آپ اس کو دیں۔ آپ اپنا وقت دے سکتے ہیں۔ کئی آج کل کے دور میں باہر کے ملکوں میں، آج کل پاکستان میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، باہر کے ملکوں میں کوئی کسی کو وقت دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سب لوگ مصروف ہیں، سب لوگ مصروف ہیں، اور اگر کسی کو وقت دینا ہے تو پہلے اپوائنٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ پھر بھی کافی اچھا ہے، ہمارا معاشرہ کافی اچھا ہے۔ ہم بغیر اپوائنٹمنٹ کے لوگ آ بھی جائے تو ان کی سنتے ہیں، ان کو وقت دیتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کے ساتھ اگر ایسا کیا جائے نا تو یہ مائنڈ کریں گے، یہ مائنڈ کر جائیں گے، لو جی میں بشپ صاحب کے گھر گیا، انہوں نے میری بات ہی نہیں سنی، انہوں نے دروازہ ہی نہیں کھولا، اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ادھر ایسا نہیں ہے، باہر کے ملکوں میں آپ کو ٹائم لینا ہوگا۔ اور کئی ایسے ہمارے لوگ ہیں، چاہے مذہبی ہوں یا سیاسی ہوں یا سماجی لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں کہ پہلے اپوائنٹمنٹ لو پھر بات کریں، پھر بات کریں۔ لیکن نہیں، اگر خدمت کرنی ہے تو پہلے دیکھو کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ آپ کسی کو وقت دیں، وقت دیں۔ کئی دفعہ ہمارے لوگ ناراض ہو جاتے ہیں، ٹیبل پہ جب کھانا کھا رہے ہو نا تو ان کو کھانا نہ پوچھا جائے، ان کو پانی نہ پوچھا جائے، ان کو بوتل نہ پوچھی جائے، وہ ناراض ہو جائیں گے۔ لیکن باہر کے ملکوں میں ایسا نہیں ہے۔ باہر کے ملکوں میں اگر کسی کے گھر کھانے کی میز پر جانا ہے تو چپ چاپ کر کے بیٹھے رہنا۔ وہ آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ روٹی کھا لو، یہ نہیں کہے گا کہ چائے پی لو، وہ خود پیتا جائے گا یا کھاتا جائے گا، آپ پاس بیٹھے رہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے وقت سے پہلے انہیں بتایا نہیں۔ اگر آپ بتاتے کہ میں چائے پہ آ رہا ہوں تو وہ آپ کے لیے چائے تیار کرتا، اگر کھانے پہ بلایا ہوتا تو وہ آپ کے لیے کھانا تیار کرتا۔ لیکن ہمارے ملک میں شکر ہے خدا کا بہت ساری ابھی تک سماجی ویلیوز ہیں کہ ہم مہمان نواز لوگ ہیں، ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں، پوچھنے والے لوگ ہیں، وقت دینے والے لوگ ہیں۔ لیکن باہر کئی ایسے ممالک ہیں، ہم سوچتے رہتے ہیں یہ کیسے لوگ ہیں، ان کے اندر تو جذبہ ہی نہیں ہے، کسی کے پاس بیٹھتے نہیں ہیں، کسی کے ساتھ گفتگو نہیں کرتے، کسی کو چائے کی پیالی تک نہیں پوچھتے، کھانا تو دور کی بات ہے، پانی تک نہیں پوچھتے۔ لیکن یہ ان کا معاشرہ۔ ہم اپنے اندر وہ ویلیو لگائیں جو خداوند نے ہمیں دی ہیں۔ ہاں، اگر رہنمائی کی نعمت آپ کو ملی ہے تو اچھے طریقے سے رہنمائی کرو، بچوں کو غلط راستے پر نہ لگاؤ۔ لاہور کی بات، لاہوریے جو ہیں، سننے میں آتا ہے وہ بڑے ہی عجیب لوگ ہیں۔ یہ رہنمائی کی بات یاد کرتے کرتے مجھے یاد آ گیا۔ ان سے پوچھو کہ اسٹیشن پہ جانا ہے، ادھر سے ادھر 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 جانا، پھر اسٹیشن آ جائے گا۔
حالانکہ یہ اسٹیشن نہیں ہے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے تو اسٹیشن کا فاصلہ صرف 2 کلومیٹر ہوتا ہے. وہ آپ کو 8-10 کلومیٹر کا سفر بتا دیں. یہ بھی اچھے لوگ ہیں جو بتا دیتے ہیں کہ چلو کم از کم پہنچ جاؤ، لیکن کئی ایسے ہیں کہ وہ آپ کو بالکل ہی الٹ راستے پر ڈال دیں گے. چلے جاؤ، اور آپ ڈھونڈتے رہیں اسٹیشن کدھر ہے. ایسے رہنما بھی ہیں جو رہنمائی کرتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہیں جو غلط راستے دکھاتے ہیں. اور آج ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ اگر ہمیں رہنمائی کرنے کی نعمت ملی ہے تو صحیح رہنمائی کریں. صحیح رہنمائی کریں. صحیح رہنمائی کیسے کر سکتے ہیں؟ خدا کا کلام کہتا ہے میں تمہارے سامنے زندگی کا راستہ رکھتا ہوں، میں تمہارے سامنے وفات کا راستہ رکھتا ہوں، یعنی موت کا راستہ رکھتا ہوں. اب آپ چنیں کس کو چنیں، کس کو چنیں گے. یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. لیکن ہمارے سامنے ایک راستہ ہے جس کو آنکھیں بند کر کے ہم چن سکتے ہیں، جس نے یہ کہا راہ، حق اور زندگی میں. آپ سیدھا کہیں میں مسیح یسوع کو چننا چاہتا ہوں، کیونکہ مسیح یسوع زندگی کا راستہ ہے، وہ زندگی کا راستہ ہے. ہم ادھر ادھر کے راستے نہ چنیں. ہمارے سامنے بہت سے راستے لوگ ہمیں دکھائیں گے، بہت سارے راستے دکھائیں گے، اور وہ راستے بھٹکنے کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوں گے. لیکن اگر صحیح راستہ چننا ہے تو مسیح یسوع کا راستہ ہے جو تمہیں زندگی کی طرف لے جاتا. اس لیے اچھے رہنما بنو، اچھے رہنما بنو، رحم کرنے والے بنو، رحم کرو. کیا لکھا ہے؟ خداوند یسوع مسیح اپنی زبان سے رحم کرو تاکہ تم پر بھی. ہم کہتے ہیں ہم پر رحم کیا جائے، معافی دے دو، معافی دے دو، معافی دے دو. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوا ہے، کئی آپ ڈرامے دیکھتے ہیں، کئی فلمیں دیکھتے ہیں، کئیوں کو آپ جیل کے اندر وہ خبروں میں دیکھتے ہیں. پہلے وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، کڑی سے کڑی سزا دیتے رہتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے نا تو کہتے ہیں معاف کر دو، معاف کر دو، معاف کر دو. دیکھا ہے نا آپ نے، کئی ڈراموں میں دیکھا، کئی فلموں میں بھی دیکھا ہے. پہلے وہ ظلم کرتے رہتے ہیں، اس وقت ان کا سما ہوتا ہے نا، ان کا وقت ہوتا ہے، وہ کرتے رہتے ہیں. لیکن جب ان کی باری آتی ہے تو پھر التجا کرتے رہتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں. تم رحم کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا، اگر تم رحم نہیں کرو گے تو تم پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا. تو آج خدا کے کلام سے سیکھیں ہم کہ اگر میرے اندر رحم کرنے کی نعمت رکھی گئی ہے تو مجھے رحم ضرور کرنا چاہیے، ضرور کرنا چاہیے. یہ رحم ہم کس پر کریں؟ انسانوں پر بھی کر سکتے ہیں، جانوروں پر بھی کر سکتے ہیں، پرندوں پر بھی کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے ایک جانور، مویشی، بھینس لگا لو، گائے لگا لو، کوئی چیز بھی، بکری لگا لو، وہ کنویں میں گر رہی ہے تو آپ دیکھتے رہے، ہاں ٹھیک ہے، گر جا گر جا گر جا. تو پھر آپ کے اندر رحم، اور جس کے اندر رحم ہوتا ہے وہ بھاگ کر جاتا ہے، پہلے اسے بچاتا ہے. وہ حد سے زیادہ اپنی کوشش کرتا ہے کہ یہ چیز بچ جائے، چاہے وہ انسانی ہے، چاہے وہ حیوانی ہے، پرندے ہیں، چرندے ہیں، کوئی بھی چیز ہے، وہ اس کو بچانے کی کوشش کرے گا جس کے اندر رحم کرنے کی نعمت ہے. تو خداوند آج یہ 7 نعمتیں جو ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں پولس رسول کی طرف، ہم ان پر غور کریں. اور ایک بات آج ایک غور کریں کہ سارے لوگ ہم سب کچھ نہ بن جائیں، سارے لوگ ہم سب کچھ نہ بن جائیں. افسیوں کے خط میں لکھا ہوا ہے، سارے لوگ سب کو ایک ہی نہ بن جائیں. لکھا ہوا اس نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور بعض کو معلم مقرر کر کے دے دیا، تاکہ مقدسین خدمت کے کام میں کامل بنے اور مسیح کا بدن بنایا جائے. مسیح کا بدن کب بنتا ہے؟
جب ہم اپنی اپنی ذمہ داری اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں۔ اگر خدا نے مجھے رسول مقرر کیا تو مجھے وہ رسالت کا کام کرنا چاہیے۔ اگر خدا نے مجھے نبی بنایا تو نبوت کا کام مجھے کرنا چاہیے، ڈر کے نہیں، دلیری کے ساتھ کرنا چاہیے، جس طرح اشعیاء نبی نے کیا، اموس نبی نے کیا، ارمیہ نبی نے کیا، دانیل نبی نے کیا۔ انہوں نے دلیری کے ساتھ خدا کا کلام دیا، اور ہمارے سامنے بڑی مثالیں ہیں دلیری کی۔ یوحنا استباغی نبی تھا، اس نے ہیرودیس کو اور اس کی بیوی کو چیلنج کیا، اور ہیرودیس کو کہا یہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ اس کے سامنے کون کھڑا تھا؟ یوحنا کے سامنے کون کھڑا تھا؟ بادشاہ کھڑا تھا، اور ایک بادشاہ کو للکارنا موت کو للکارنا ہوتا ہے۔ اور اس نے کہا کہ تو غلط کام کر رہا ہے، تو اپنے بھائی کی بیوی کو اپنے پاس رکھے ہوئے ہے، تو غلط کر رہا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ دلیری کے ساتھ کلام کیا، اور اس کی سزا اسے پتہ کیا ملی تھی؟ اس کا تن جدا کر دیا گیا اس کے سر کے ساتھ، یہ حصہ کاٹ دیا گیا اور یہ تھال میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ یہ ہے دلیری، کہ کس طرح کس کے خلاف تم بولتے ہو جب نبوت کرتے ہو، جب خدا کا کلام یا سچائی کا کلام وہاں تک پہنچاتے ہو۔ اس کے لیے بھی تیار رہو۔ یہ سادہ باتیں نہیں ہیں کہ ہم بڑی آسانی کے ساتھ، ہم میں سے بہت سارے پاسٹر یا بہت سارے کاہن ایسے ہیں جو کیا کر لیتے ہیں، ہم ان کے ٹال دیتے ہیں بات کو، ہم بات کو ٹال دیتے ہیں۔ ایک ریفرنس میں یہ لکھا ہوتا ہے، ہم دوسرا ریفرنس اس کے لیے پیش کرنا شروع کرتے ہیں، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے، یہ بھی تو لکھا ہوا ہے۔ انہیں پریٹینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں۔ اچھے رسول ہونے کے لیے، اچھا نبی ہونے کے لیے، اچھا مبشر ہونے کے لیے، اور اچھا چرواہا ہونے کے لیے، اور اچھا استاد ہونے کے لیے اپنے آپ کو پرکھیں کہ میں کس مقام پر کھڑا، کون سی نعمت مجھے دی گئی ہے، کون سا گفٹ مجھے دیا۔ اگر میں استاد ہوں تو میں اپنے کام میں، جو پڑھائی کا کام مجھے دیا گیا، اس میں میں دیانتداری کروں، صحیح سناؤں۔ اگر مجھے چرواہے کا کام دیا گیا تو میں بھیڑوں کو صحیح طریقے سے چراؤں اور اپنی ذمہ داری کو پورا کروں۔ اور ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ نعمت دی گئی، اور ایک دوسرے سے، میں نے پہلے ایک بات بڑی کہی آج، کہ کسی کے عہدے سے حسد نہیں کرو، کسی کے عہدے سے حسد نہیں کرو، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی کے عہدے سے حسد نہیں کرو۔ یہ عہدہ آپ نے نہیں اس کو دیا، یہ خدا کی طرف سے اس کو نعمت ملی ہے۔ اگر کوئی بابو بن گیا، مبشر بنا ہوا ہے، تو یہ خدا کی طرف سے ہے، آپ کیوں اس کی طرف جاتے ہیں؟ اگر خدا نے کسی کو نبی بنایا تو وہ خدا کی طرف سے اس پر یہ بات دی ہے۔ لیکن کئی جھوٹے نبی بھی تو ہوتے ہیں نا، لیکن وہ جھوٹے نبی، جھوٹے استاد، جھوٹے مبشر، جھوٹے پاسٹرز، یہ لوگ ہیں۔ یہ کلام ہمارے سامنے رکھتا ہے یہ باتیں، کہ بہت سارے نبی اٹھ کھڑے ہوں گے، اور وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، بھیجے نہیں گئے، اٹھ کھڑے ہوں گے۔ ادھر سے اٹھ گیا، ادھر سے اٹھ گیا، ادھر سے اٹھ گیا، کوئی بی بی اٹھ گئی، میں مبشرہ ہوں، کوئی بندہ اٹھ گیا، میں مبشر ہوں، میں کاہن ہوں، میں پادری ہوں، میں کچھ ہوں، کچھ کئی اس میں سے اٹھ جائیں گے۔ لیکن جب وہ اٹھتے ہیں، وہ خود اٹھتے ہیں، خدا کی طرف سے نہیں ہوتے، اور جو خدا کی طرف سے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ تلاوت آج ہے کہ اپنے اپنے منصب کو پہچانو اور اس میں قائم رہو، اور جو خدمت آپ کو دی گئی ہے اس میں دیانتدار رہو۔ اور آپ لوگوں کے لیے بھی ایک خاص بات یہ ہے کہ جو نعمتیں روح القدس نے آپ کو دی ہیں، جو نعمتیں خدا نے آپ کو دی ہیں، آپ اس میں بڑھیں اور کسی سے جلیں نہیں، کسی سے جلیں نہیں، کیونکہ ہر ایک کو نعمت علیحدہ علیحدہ طریقے سے دی گئی ہے۔ جس طرح آج کی پہلی تلاوت میں یہ بات کہی گئی
नेमतें तो तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है, खिदमतें भी तरह तरह की हैं मगर रूह एक ही है। रूह मीन खुदा एक ही है जो हर एक को उसके अंदाजे के मुताबिक, उसकी अकल के मुताबिक, उसके कद के मुताबिक, उसकी जहनीत के मुताबिक, या उसके जो भी खुदा ने उसमें खूबी डाली उसके मुताबिक उसे अता करता है, और उसमें हम कैसे वफादार रहें, यही हमारी खूबी होनी चाहिए। और आज के बाद हमने थोड़ा थोड़ा ढूंढना शुरू करना है। क्या चीज़? क्या ढूंढना है? कि नेमतें तो तरह तरह की हैं, और उन नेमतों में से मेरी नेमत कौन सी है? नबूवत की नेमत आपके पास है, खिदमत की नेमत आपके पास है, तालीम देने की नेमत आपके पास है, नसीहत करने की नेमत आपके पास है, खिरायत करने की नेमत आपके पास है, रहनुमाई करने की नेमत आपके पास है, रहम करने की नेमत आपके पास है। आप चेक करें कि मैं कौन हूँ। क्या मैं एक अच्छा नासे हूँ? अच्छी नसीहत कर सकता हूँ, मैं नबूवत अच्छी कर सकता हूँ, मैं खिदमत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ, मैं खिरायत अच्छे तरीके से, भलाई के काम अच्छे तरीके से कर सकता हूँ। अपनी अपनी नेमत को पहचानें और उसके मुताबिक अमल करें। इसी तरीके से यही ज़ाविये हैं मसीह यसू के बदन को तकमील तक पहुँचाने के लिए। हम जो कलीसिया बैठे हुए हैं ना, हम सब मसीह का बदन है, हम सब बदन है, और हमारा किरदार जो है वो हमें अलग-अलग तरीके से पूरा करना है। अगर हाथ, जिस तरह जिस्म को सालम करने के लिए हाथ का काम अपना है, पाँव का अपना है, दिल का अपना है, गुर्दों का अपना है, किडनी का अपना है, हर चीज़ का अपना अपना किरदार है। इसी तरह मुआशरे में रहते हुए कलीसिया को तामीर करने में, कलीसिया को परवान चढ़ाने में, कलीसिया को बढ़ाने में हर बंदे का अपना अपना किरदार और अपनी अपनी नेमत को जानते हुए खुदा की तरफ लाएं। आप सबको खुदा ने बहुत अच्छे नेमतें अता की हैं, बहुत अच्छी नेमतें अता की हैं। सिर्फ ज़रूरत है आप उस नेमत को थोड़ा सा करे दें कि खुदा ने मुझे कौन सी नेमत दी है। अगर वो नेमत दी है, एक नेमत में भी दयानतदार निकल जाओ, एक ही नेमत में, ना ज़्यादा करो, एक ही नेमत में वफादारी से चलते रहो, तो खुदा का रूह आपके साथ है। खुदा मुझे और आप सबको बरकत दे, बाप और बेटे और रूह कुदस के नाम से।